أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. آج کل جو ایام گزر رہے ہیں یہ سال کے انتہائی اہم ترین اور افضل ترین ایام ہیں، اور ان ایام کی فضیلت کسی ایک وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. وہ 4 حرمت والے مہینے چل رہے ہیں. قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تحدید فرما دی. فرمایا 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور فرمایا کہ 4تھا مہینہ ہے رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے، عزت و احترام والے مہینے قرار دیا گیا. یہ ایام انہی مہینوں میں سے ذوالحجہ کے ایام ہیں. یہ ایک بہت بڑا مقام ہے ان دنوں کے لیے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے دن ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ماہ ذوالحج، بلکہ یوں کہیں کہ موسم ذوالحج کے بھی 10 دن ہیں. موسم ذوالحج کب سے شروع ہوتا ہے؟ شوال سے. شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر سے موسم ذوالحج شروع ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 13 ذوالحج کو حج کا سلسلہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایام حج میں سے بھی ہیں، ایام حرمت اور اس کے ساتھ ہی ایام حج. اور ان دونوں سے سب سے بڑی فضیلت ان دنوں کی یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں اور راتوں کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھائے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی چیز ہوگی؟ اللہ نے جس چیز کو مقام بخشنا چاہا، اللہ کے نزدیک جس چیز کی کوئی مقام اور عظمت ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے والشمس والقمر والنجم، آسمانی مخلوقات کی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، دنیا میں پھلوں کی، شہروں کی قسمیں کھائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں راتوں کی، ان کے شفع اور وتر کی اور ان کی فجر کی قسمیں کھائیں۔ سورۃ الفجر 30ویں سپارے میں ہے، جس کی پہلی 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور انتہائی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے شفع جوڑی کی، والوتر اور اکائی کی۔ یہ جوڑی کیا ہے اور یہ اکائی کیا ہے؟ یوم عرفہ 9 تاریخ، یہ اکائی ہے یا نہیں؟ 8 کو 2 کر کے 4 جوڑیاں الگ کر لیں تو پیچھے رہ گیا 1، یہ ہے یوم عرفہ۔ الوتر اور شفع یوم حج اکبر، وتر اکائی یوم عرفہ، الشفع یوم الحج الاکبر، حج کا دن۔ اور حج کا دن الگ سے بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حج کے دن کو یا عید الاضحیٰ کو، اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کو باقاعدہ حج اکبر کا نام دیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یہ اعلان ہے، کب؟ یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر۔ اور یوم حج اکبر ہمارے پاک و ہند کے لوگوں میں، اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی، ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہر بندے کی زبان پر حج اکبری، حج اکبری، اکبری حج، اور اس کے لیے ایک خاص وصف بیان کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اکبری حج وہ ہوتا ہے جو جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے۔ اس سال یوم عرفہ کس دن آ رہا ہے؟ آپ نے چونکہ روزہ رکھنا ہے یوم الاثنین، پیر کے دن، ویسے بھی سنت ہے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنا، اور وہی یوم عرفہ بھی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے تو وہ حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس ایک حج کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کہاں سے اڑائی اور کس نے اڑا دی؟ ساری دنیا میں پھیلا دی۔ اب ہم نے اکبری حج بنا لیا جب جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے حج کے دن کو، عید کے دن کو 10 تاریخ کو حج اکبر کہا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے۔ اس حج اصغر یا عمرہ کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حج کو حج اکبر کا نام دے دیا۔ اتنی سی بات تھی، اتنا بڑا افسانہ بنایا، اتنے حجوں کا ثواب بڑھا دیا، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے
یہ 10ویں تاریخ کو یوم الحج الاکبر کہا ہے، یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے۔ غرض یہ کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے فضائل، فوائد، بہت سارے ثمرات رکھے ہیں، اگر ہم ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان دنوں میں 10 دنوں میں جو اعمال ہمیں سر انجام دینے چاہیے، دن تو کافی سارے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ خیر باقی ہے اور خیر کثیر باقی ہے۔ ان دنوں میں سب سے پہلا، سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج و عمرہ کی تیاری کرے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو جانے والے ہیں اور بہت سارے لوگ جا چکے۔ جو جا چکے اللہ رب العزت ان کے حج کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے۔ جو جانے والے ہیں اللہ سلامت انہیں بھی پہنچائے اور حج قبول فرمائے، اور جن کو ابھی تک توفیق نہیں ملی اللہ رب العزت انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے حج و عمرہ۔ اور حج و عمرہ کی فضیلت کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں بھی تھوڑی سی بات ذکر ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، من حج ولم یرفس، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اگر کوئی حج کرے، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی فعل، کوئی شہوانی گفتگو نہ کرے، تو وہ گناہوں سے کیسے پاک ہو کے لوٹتا ہے؟ جیسے پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک آتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے حج کا۔ صحابی پوچھتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، افضل ترین عمل ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابی نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد افضل ترین عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جسے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، اس کے بعد حج مبرور، حج مقبول ہے۔ یعنی افضل ترین اعمال میں سے 2 کے بعد تیسرا عمل حج کا عمل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسری حدیث میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان والے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ کیا، جب دوسرا عمرہ کریں گے درمیان والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کی ہے کہ حج مبرور کی جزا گویا کہ جنت کا ٹکٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ لیکن حج مبرور کون سا ہے؟ قرآن کریم میں کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں ذکر فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابھی آپ نے سنی، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت، فعل اور گفتگو نہ ہو، حج کے دوران کوئی گناہ نہ ہو، فسق و فجور سے بچ کر رہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو گنے چنے ہیں، معروف ہیں، معلوم ہیں، مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کر لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ 3 کام ہرگز نہ کرے۔ رفث جو حدیث میں بھی ہے شہوانی حرکات، اور نہ ہی فسق و فجور گناہ۔ احرام باندھا ہوا ہو تو گناہ بظاہر تو عجیب سا لگتا ہے کہ احرام میں آدمی کیا گناہ کرے گا، لیکن لوگ احرام کی حالت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر،
میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کا ذکر نہ کروں، بتاؤں نا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ شرک ہے۔ احرام کی حالت میں شرک کرتے لوگ پائے جاتے ہیں، احرام کی حالت میں بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے تو بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ نوشی عام، احرام باندھا ہوا ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سگریٹ کا تو کسی نے کہا مکروہ ہے، کسی نے کہا حرام ہے، غیبت کو آج تک کسی نے مکروہ یا جائز کہا ہے؟ غیبت وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، سورۃ الحجرات، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تمہیں ایسا کرنے کا کہا جائے تو تم اس سے نفرت کرو۔ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اتنا بڑا گناہ احرام کی حالت میں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم میں، جہاں 2 3 4 بیٹھ گئے، کھاتا کھول دیا کسی نہ کسی کا۔ اگر ان گناہوں سے بچ کر رہیں گے، حج مبرور ہوگا، پیسہ حلال کا ہوگا، حج مبرور ہوگا۔ حج صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، رو رعایت و دکھلاوا نہیں، حج مبرور ہوگا۔ لوگوں کی امانتیں، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کا ہڑپ کیا ہوا مال اور یتیموں کی جائیدادیں جو آپ کے قبضے میں ہیں وہ واپس کر کے جائیں گے تو حج مبرور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اور اس حج کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ بہت ہی عظمت والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی، کوئی ایسے دن نہیں ہے جن دنوں میں کیا گیا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر اللہ کو پیارا ہو۔ باقی دنوں میں آپ عمل کرتے ہیں نیک عمل، یقیناً اللہ کو پیارا ہے، لیکن جتنے پیارے اعمال ان دنوں میں کیے گئے اللہ کو پیارے ہیں اتنے دوسرے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد تو چونکہ بہت بڑا عمل ہے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں آ جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک آدمی کا عمل اس سے بڑا ہے، اور وہ کون ہے؟ جو اپنا مال اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں اترے، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا عمل بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاد میں نکلا، جہاد کیا، لمبا چوڑا سفر کیا، کافروں کو تہہ تہہ کیا، بڑا کچھ کیا، زندہ سلامت بچ کے آ گیا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں پھر بھی نہیں آتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث۔ ان دنوں میں کیے گئے عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو دوسرے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں ہے کہ یہ ایام اعظم و احب الی اللہ، اعظم عظیم ترین دن بھی ہیں، اللہ کو بہت پیارے بھی ہیں۔ ان میں کیا گیا عمل کون سا بہترین عمل ہے؟ التحلیل، بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھیں، والتکبیر، بکثرت اللہ اکبر،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر، تحلیل اور تحمید، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ان کلمات کا آپ دیکھیں کہ یہ ذکر الہی ہے اور اس پہ کوئی اتنی بڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، چلتے پھرتے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تکبیرات کہیں، لا الہ الا اللہ تحلیل کہیں، بہت آسان عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل ان دنوں میں یہ ہیں، اور اللہ کو سب سے پیارے عمل یہ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، افضل الایام یوم عرفہ، سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ جو کہ 9 ذو الحج ہے، 9 ذو الحج یہاں خلیج میں تو ظاہر ہے کہ اس دن حاجی واقعی سارے کے سارے عرفات میں ہوں گے، ہم سارے ٹیلی ویژنوں پر اپنے موبائلوں کے اوپر کہیں کہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان انڈیا کے لوگ جو ہیں ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے ایک دن آگے پیچھے رہتی ہے، کبھی کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں دن، کبھی کبھی 2 دن کا فرق، کبھی 1 دن کا فرق اور کبھی اکٹھے۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جہاں چاہے چاند دکھا دے، تاریخ پہلی شروع ہو جائے۔ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لیے یوم عرفہ 9 تاریخ کو بہت مسئلہ پیدا ہو گیا جب سے یہ ٹیلی ویژن آیا، اور خاص طور پر سیٹلائٹ چینل نے آ کر ساری چیزیں عین اسی وقت نشر کرنا شروع کر دیں جب وہ ہو رہی ہیں۔ حاجی مینا میں ہیں، حاجی صبح عرفات جا رہے ہیں، عرفات میں پہنچ گئے، یہ جبل رحمت پہ کھڑے ہیں، مزدلفہ آ گئے، کنکریاں مار رہے ہیں جمرہ عقبہ کو، یہ مینا میں واپس آ گئے قربانیاں دے، ساری نشر ہو رہی ہے نا حج کی کیفیت۔ اب یہ سارا کچھ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ یہ یوم عرفہ ہے، جبکہ وہاں تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ عموماً 8 تاریخ، وہاں یوم عرفہ اب 8 تاریخ کو نظر آ رہا ہے، 8 تاریخ کا روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ سب سے افضل ترین کام ان دنوں میں جو 9 دنوں میں ہے، اگر حاجی ہیں تو 8 روزے، غیر حاجی ہیں تو 9 روزے، 9 دن رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیر جمعرات کا رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو سارے روزوں کے دن ہیں، اگر ان میں 2 دن روزے رکھ لیے جائیں تو کوئی مسئلہ ہے؟ جہاں 9 دن روزوں کے ہیں ان میں سے آپ صرف 2 روزے رکھ لیں، 8 تاریخ کا اور 9 تاریخ کا۔ 8 ذو الحج کو آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں اس وقت حاجی میدان عرفات میں ہیں، اور 9 تاریخ کو آپ کے ملک کی تاریخ ہوگی جس کو یوم عرفہ شمار کیا جاتا آ رہا ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے، جب تک یہ نیٹ نہیں تھا سلسلہ، نیٹ تو خیر ابھی آیا، جب تک یہ ذرائع ابلاغ اتنے تیز نہیں ہوئے تھے تب تک لوگوں کو پتا ہے کہ 9 تاریخ 9 ذو الحج یوم عرفہ، ساری دنیا کے مسلمان یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہی رکھتے آئے۔ آج اس میں اتنا مسئلہ پیدا کر دینا، پاکستان میں انڈیا میں کچھ علماء کہہ رہے ہیں نہیں جی، جس دن سعودیہ میں لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اسی دن روزہ ہے، نہیں، اب اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ 8 تاریخ کو تمہارا روزہ ہو گیا، 9 خالی ہے، جبکہ یوم عرفات کے آگے عید آنی چاہیے، وہاں عید نہیں ہوتی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 2 دنوں کے روزے رکھیں، دونوں ملکوں کا عرفہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ افضل ترین عمل ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں مشہور حدیث ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، یوم عرفہ کا 1 دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ 2 سالوں کے گناہ، ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی تو سمجھ آتی ہے کہ جو گزر گئے اس نے ہم نے کیا کیا کرتوت کیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آنے والے سال کے گناہوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اہل علم نے اس کے مختلف جواب دیے، کہا
کہ آئندہ سال اللہ رب العزت بندے کو توفیق دے گا کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کر پائے۔ صغیرہ گناہ اللہ وضو کے ساتھ، سلام کرنے کے ساتھ، نماز کے ساتھ معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ مصافحہ کرنے سے 2 مسلمانوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ اللہ توفیق نہیں دے گا کہ کبیرہ گناہ کرے، اور صغیرے اللہ معاف کرتے رہے گا۔ 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ یہ ہے 9 تاریخ کا روزہ۔ کوشش کریں کہ اور کوئی روزہ رکھ سکیں یا نہ رکھیں، یہ 9 تاریخ کا روزہ ہرگز نہ بھولیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے بہت ہی اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ اور ان دنوں میں افضل ترین عمل روزہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے بڑی مشہور و معروف، اللہ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ رمضان میں تو آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی چونکہ 2-2.5 مہینے نکل گیا نا رمضان کو۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، بنی آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ سارے اعمال بندہ تیرے لیے، روزہ میرے لیے۔ عبادت ہے نا روزہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کے لیے۔ دوسری ہماری نمازیں، روزے کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ لیکن تمام عبادات میں سے اللہ رب العزت نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ لہٰذا ان دنوں میں سے جو بھی ابھی دن 2 3 4 باقی ہے، کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، نہیں تو کم از کم جو 9 ذوالحج ہے اس کا روزہ ہرگز نہ بھولیں۔ ان دنوں میں بکثرت ذکر و اذکار قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، قربانیاں دیں، اللہ رب العزت کا بکثرت ذکر کریں۔ اور ایام معلومات کی علماء نے تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا بکثرت ذکر کرے ان دنوں میں۔ ان دنوں سے مراد ذوالحج کے یہ 10 دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فجر کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم کھائی جو یہی 10 راتیں ہیں۔ الشفع والوتر، جوڑی کی قسم کھائی، اکائی کی قسم کھائی جو کہ یوم عرفہ یوم نحر ہے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے ان دنوں کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ تکبیریں پڑھیں، لیکن تکبیریں پڑھنے کے لیے جو ہمارے ایک اجتماعی انداز ہے نا، ایک آدمی آگے پڑھنا شروع ہو گیا، باقی سارے پیچھے شروع ہو گئے، اس اجتماعی انداز کا سلف صالحین امت سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اپنی اپنی تکبیریں خود پڑھیں۔ آپ تکبیر بلند آواز سے پڑھیں، دوسرا کوئی دیکھ کے پڑھنا شروع ہو جائے وہ اپنے طور پہ پڑھتا جائے، بلند آواز سے پڑھے، لیکن ایک ہی لفظ سارے لوگ اکٹھا اپنے زبان سے نکالیں، جس کو اجتماعی تکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی تکبیر اور اجتماعی تلبیہ حج پر، یہ دونوں چیزیں سلف صالحین امت سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ نہ ہو، ان دنوں میں نفلی نمازیں پڑھیں، صدقات و خیرات کریں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہوا ہے، صدقات و خیرات تو کرتا ہے، لیکن روزے کے قریب نہیں آتا، نفل کے قریب نہیں آتا۔ اللہ نے مختلف عبادات رکھی ہیں، جس کو جو آسان ہے کرے، لیکن ایک پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ صدقہ کرے، نفل بھی پڑھتا رہے، کبھی روزہ رکھ لے، کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ بھی ثواب، یہ بھی عمل۔ اور خوش اخلاقی جو کہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ آدمی کہے کہ چلیے اب فری میں بھی ایک عمل آ گیا ہے۔ اسلامی اعمال تو اکثر ہیں فری میں، سبحان اللہ الحمدللہ، اس پہ کون سا خرچ آ رہا ہے، یہ بھی فری ہے۔ لیکن خوش اخلاقی، کسی کو ہنستے ہوئے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ تبسمک، یہ تبسم اردو کا لفظ ہے، تیرا اپنے بھائی کے سامنے اسے دیکھ کر مسکرانا۔ بھائی کو دیکھا اور ایسے تیوڑی چڑھائی کہ بھائی بیچارہ کے پہلے سے دم نکل رہے ہوں، اور تیوڑی دیکھ کے کہے گا کہ بھائی کو کیا ہوگا۔ بھائی کو دیکھیں، چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ جائے،
فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ خوش اخلاقی سے ملیں، خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے معاملات کریں، یہ عظیم ترین عمل ہے اور کوئی خرچہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقربکم الی یوم القیامہ، میرے پاس میرا سب سے زیادہ قرب کس کو ملے گا قیامت کے دن؟ احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ اعلیٰ اخلاق والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تقرب حاصل کر لے گا، قربت حاصل کر لے گا۔ لہذا ان دنوں میں یہ بھی کوشش کریں کہ ویسے تو باقی دنوں کے بارے میں کیا خیال ہے، حسن اخلاق کوئی ان 10 دنوں کے لیے ہے؟ حسن اخلاق کا عمل جو ہے یہ ساری عمر کے لیے ہے، سارے سال کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اگر یوم عرفہ کو آپ حج پر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اگر آپ یہاں بھی ہیں تو یوم عرفہ کو 9 ذو الحج کو جو دعا سب سے اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے خیر ما دعوت بہ انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات صرف نبی سے فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں سب سے بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل ہے یہ؟ بڑی آسان ہیں، چند کلمات ہیں۔ ابھی عرفہ میں 3 دن باقی ہیں، آپ 3 دن میں بھی اگر یہ 6 لفظ یاد نہ کر پائیں تو پھر واقعی مشکل۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں میں قربانیاں رکھی ہیں، اگر کوئی حج پہ نہیں ہے تو یہاں اپنے گھر میں قربانی کرے۔ ہمارے پاک و ہند میں نہیں، خاص طور پر ہند میں، انڈیا کے لوگوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر کے جتنے افراد اتنی قربانیاں، جبکہ یہ میرے سمجھ میں بھی نہیں آئی اور مجھے کہیں اس کی دلیل بھی نہیں ملی۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور ان 10 افراد میں سے بیوی ہے، ارننگ پرسن نہیں ہے، وہ کمائی نہیں کرتی، وہ سروس نہیں کرتی، ان میں سے 2 3 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کمائی کیا کریں گے؟ اب 10 قربانیاں ایک گھر کی طرف سے دی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی توقع کی نہیں جا سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہر کسی پر قربانی ضروری ہو جائے؟ کہتے ہیں جی جتنے لوگ اتنی قربانیاں، اور کوشش کرتے ہیں کہ گائے لے لیں، 7 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گی، ایک گائے سے کام چل جائے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد پر قربانی ہے، اور صحیح دلیل موجود ہے کہ ہر گھر پر ایک قربانی ہے جو کافی ہوتی ہے، زیادہ دیں زیادہ ثواب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں پر، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ گھر میں پوچھا گیا کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں، بعض صحابہ کے آثار اور بعض اہل علم کے اقوال ملتے ہیں وَلَوْ كَانُوا 90 رَجُلًا وَلَوْ كَانُوا 90 نَفَرًا، اگر 90 لوگ بھی ہوں گے تو ایک قربانی کافی ہے، زیادہ دیں گے ثواب ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر ایک ہی ہے، اس گھر کے اندر 4 چولہے جل رہے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، والدین بھی رہتے ہیں، چاروں کا اپنا اپنا اکاؤنٹ ہے اور والدین کا خرچہ ملا جلا کے وہ چلائے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں 4 قربانیاں کم از کم اس گھر والوں کو دینی چاہیے، کیونکہ گھر کے 4 اکاؤنٹ ہیں، 4 لوگ کمائی کر رہے ہیں، 4 لوگ اکٹھا کر کے لا رہے ہیں، کم از کم 4، اور ضروری ہے کہ والدین کی طرف سے 5ویں شامل کریں۔ اس طرح اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو تھوک کے حساب سے کہتے ہیں نا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت اس کی طرف سے قربانی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قربانیوں کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ
اس قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اب اندازہ کرو کہ ایک بکری لے لی، مینڈا لے لیا، گائے لے لی، کتنے بال ہیں کوئی گن بھی نہ پائے۔ قربانی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں فضیلت آئی ہے، لیکن علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ محدث دیار ہند، انہوں نے المرآت شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حدیثیں بہت ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن قربانی کی شرعی حیثیت قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے لیے ان کے فدا کے لیے جو مینڈا بھیجا تھا، دمبا بھیجا تھا، اس کے بارے میں قرآن قربانی کی شکل میں پہنچا دیا۔ اسماعیل کو اللہ نے دمبا بھیج کر بچا لیا، وہی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ایک حدیث میں، اور اس پر بھی کلام ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کی سنت چلی آ رہی ہے۔ اب اس کو اگر حدیث نہیں سمجھتے تو یقیناً یہ بات ہے کہ یہ سنت ابینا ابراہیم ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آ رہی ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور 10 سال ہی قربانی دیتے رہے۔ اور جس وقت آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہے 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، 100 اونٹ قربان کیے، جو 1000 قربانی بنتی ہے گھر میں، اور اگر صرف وہاں حرم کی یا مکہ کی حاجی کی قربانی کریں تو 700 قربانی بنتی ہے۔ اونٹ کا عام قربانی اور حاجی کی قربانی میں فرق ہے، اونٹ میں گھر 10 شامل ہو سکتے ہیں لیکن حاجی صرف 7 شامل ہو سکتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقسیم۔ گائے گھر بھی 10 اور حاجی بھی 10، گائے گھر بھی 7 اور حاجی بھی 7، لیکن اونٹ میں فرق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بکرے جو ہوتے تھے، صحابہ کرام کو ان بکروں کی شکل یاد ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے، اقرنین ان کے سینگ تھے، املحین وہ بڑے ہی پیارے خوبصورت تھے، ملیح ملح نمکین، یعنی انتہائی خوبصورت اور پیارے تھے۔ ملیح لفظ بہت استعمال ہوتا ہے بعض ملکوں میں، عربی کا لفظ خوبصورت کے لیے جمیل بھی ہے، اور ملیح یعنی بڑا مزیدار خوبصورت رنگ۔ موجوعین، اور وہ دونوں بکرے خصی تھے۔ ہمارے یہاں خصی کے بارے میں بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے، جی خصی جانور قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور ذبح کیا ہے، ہمیں اب شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یمشی فی سواد ویاکل فی سواد وینظر فی سواد، 3 اور شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکرے میں، 3 نشانیاں، 3 علامت اور ہیں۔ یمشی فی سواد، اس کے پاؤں کالے، ویاکل فی سواد، اس کا منہ کالا، سر سفید اور منہ کالا، ٹانگیں سفید اور پاؤں کالے، یعنی پاؤں کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال بھی کالے۔ وَيَنْظُرُ فِي سُوَادٍ، سارا چہرہ سارے کا سارا جو ہے وہ سفید ہے اوپر سے، اور آنکھیں کالی ہیں، آنکھوں کا دائرہ، آنکھوں گھیرا کالا ہے۔ اب ذرا تصور میں لائیں، سمینین موٹے تازے، 2 موٹے تازے بکرے ہوں اور یہ ساری صفتیں ان میں پائی جائیں، سینگ بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، اور پاؤں کالے، منہ کا حصہ کالا، آنکھوں کا حصہ کالا اور باقی سفید، کتنے خوب۔ کوشش کر کے اچھا خوبصورت فربا موٹا تازہ بکرا تلاش کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکرے کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ موٹا تازہ فربا یعنی اچھا جان والا بکرا ہوا کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنایا۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرے تو اب اس کا وقت تو گزر چکا ہے، لیکن اگر کسی کو آج پتہ چلے تو وہ آج بھی رک جائے، انشاءاللہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ثواب ملے گا۔ من اراد ان یضحی، اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے،
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ جو قربانی دینا چاہتا ہے اذا رأى الہلال، جب وہ ہلال کو دیکھ لے، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، چاند دیکھ لو، قربانی کا ارادہ ہے، بال ناخن کاٹنا بند کر دو۔ اور ایک حدیث میں فلا یمسن، وہ ہرگز نہ چھیڑے، نہ بالوں کو نہ ناخنوں کو۔ اور اس میں تیسری چیز ہے بشرا، یہ جگہیں کبھی کبھی بڑی سخت ہو جاتی ہیں، تو اس کو عموماً ایسے ناخن 2-3 مرتبہ ماریں گے اکھڑ جائے گی، اور پھر اس کو کھینچیں یا کاٹیں یا جو بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم کے کسی حصے سے بشرا، یہ سوکھا ہوا گوشت جو ہے، اس کو بھی نہیں کاٹو، اصل حالت میں رہنے۔ یہ کب تک ہے؟ قرآن کریم میں حاجیوں کے لیے حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی مینا میں ذبح نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ بات نہ کاٹے جائیں۔ حاجیوں کے لیے وہ الگ سے ہے اور ہمارے لیے یہاں ہے، تاکہ ہماری شکل حاجیوں کی طرح بن جائے کہ نہ وہ بال کاٹ رہے ہیں احرام باندھے ہوئے، اور نہ ہم کاٹ رہے ہیں احرام کے نہ باندھے ہونے کے باوجود، ایک مماثلت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور حاجی بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کریں۔ جو سربراہ خاندان ہے اس کے لیے تو ضروری ہے۔ ضروری کا معنی یہ نہیں کہ فرض ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، یا کئی لوگ ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو میرا خیال ہے نہیں، لیکن عربوں کے یہاں سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی حجامت برانا بند نہیں کرنا، یعنی ڈیلی شیو والے جو لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ڈیلی اس طرح چلاتے ہیں سنت رسول پر، وہ کہتے ہیں جی ہم قربانی نہیں دیتے کیونکہ ہمیں تو ڈیلی یہ کام کرنا ہے، اور یہ کریں گے تو پھر قربانی۔ ایک کام چھوٹا سا نہیں، ایک کام بہت بڑا غلط کر رہے ہیں، اور اس بہت بڑے غلط کام کے عوض ایک بہت بڑی نیکی چھوڑ رہے ہیں۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، بلکہ علماء احناف نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ ایک واجب چھوڑیں گے اور اس کے عوض ایک فسق و فجور والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے۔ ہمارے یہاں تو ایک لفظ مشہور ہے نہیں، داڑھی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیغے سے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو روزانہ داڑھی پہ اس طرح چلاتا ہے، بلیڈ چلاتا ہے، وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ۔ یہ نہ سمجھیں کہ عام سی سنت ہے، عصر سے پہلے بھی سنتے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ وہ سنت نہیں ہے، سنت رسول اور سنت انبیاء ہے۔ لہٰذا اگر آپ بالفرض اس سے نہیں باز آ سکتے، ضرور ہی منڈوائیں گے تو قربانی تو دیں، قربانی تو دیں، کیونکہ بالوں کا ناخنوں کا نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، اور وہ تو واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا ایک کو دوسرے کا چھوڑنے کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ بہرحال یہ دن سارے کے سارے نیکیوں کے دن ہیں، ان دنوں میں کوشش کریں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی نفل نوافل، تلاوت قرآن، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اخلاق حسنہ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے کوشش کر کے ان دنوں میں سر انجام دیں، کیونکہ ان دنوں میں سر انجام دیا ہوا عمل اس کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچہ پانی دے کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اسے نیک کرے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میری طرف سے قربانی اپنے ملک میں کر رہا ہوں، تو میں یہاں عید کی نماز کے بعد کٹنگ نہیں، اپنی قربانی کے ذبح ہونے کا انتظار کریں۔ یہاں کی عید کی نماز پڑھ کے شامل ہو جائیں گے اعلیٰ طول لوگوں کے ساتھ۔ آپ کی قربانی جہاں بھی ہو رہی ہے، جس دن وہاں قربانی ہوگی، آپ کا تو اب منٹ رابطہ ہے نا، وہاں فری ایمو، فری واٹس ایپ کا آج کل کالنگ آ گئی، آپ جس بھی ذریعے سے رابطہ رکھتے ہیں فری رابطہ ہے، آپ معلوم کر لیں، قربانی ذبح ہو جائے تو پھر کٹنگ کریں،
قربانی ذبح ہونے سے پہلے نہیں۔ جو لوگ پیر کے دن انڈیا اور پاکستان جا رہے ہیں ان کو عرفہ سعودی عرب کے حساب سے کرنا ہوگا یا اپنے ملک کے حساب سے؟ تفصیلات میں نے درس میں ذکر کر دی ہیں کہ آپ 8 ذو الحج کو اور 9 ذو الحج کو 2 روزے رکھیں، دونوں ملکوں کا عرفہ، اور بے شمار اجر و ثواب آ جائے گا۔ اس میں اتنے پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جن شیطانوں کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹا بڑا پھر اس سے بڑا، یہ وجود میں کیسے آئے ہیں؟ یہ وہاں پتھر بنائے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح وجود میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کہیں صریح ذکر نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان سامنے آیا اور اس نے کہا کہ بڑھاپے میں بچہ ملا ہے، ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا بات ہے، کہیں 70-72 تو نہیں ہو گئے؟ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، پھر سامنے آیا۔ یہ اساس ذکر کی جاتی ہے لیکن ہمیں کہیں یہ ملی نہیں۔ 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے جو اس دن روزہ رکھے، کیا ان 2 سالوں میں کیے گئے کبیرہ صغیرہ؟ یہ بھی تفصیل آ گئی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درس کے آخر میں سوال لکھا کریں تاکہ ایک ہی بات بار بار نہ دہرائی جائے۔ کیا کسی غیر محرم کو بہن، بیٹی یا دوست بنا کر اس سے فیس بک پر یا فون پر دین کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ غیر محرم بہن بن ہی نہیں سکتی، اور دوست بنانا تو مسلمانوں میں بالکل جائز ہی نہیں۔ یہ تو مغرب کی دین ہے کہ جس کو چاہو بوائے فرینڈ بنا لو، جس کو چاہے گرل فرینڈ بنا لو، جو کچھ کرتے پھر وہ سب جائز ہو گیا۔ اسلام ایسے نجس کاموں میں بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ فرینڈ، وہ فرینڈ، جسے آپ نے دوست لکھا ہے، بات وہی ہے۔ نہ کسی کو کوئی بیٹی بنا سکتا ہے نہ بہن، وہ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم رہے گی۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کوئی کسی سے سوال پوچھتا ہے اور ہے غیر محرم، جواب دے معقولات تک، لیکن وہاں اتنا لمبا رشتہ بنا لینا کہ یہ میری منہ بولی بہن، یہ میری منہ بولی ماں، یہ یقین مانیں کہ بہت سارے منہ بولی بہنوں اور ماؤں والے اپنی بہنوں ماؤں سے بدکاری کرتے پکڑے گئے۔ کیوں ایک ایسے معاملے میں آپ اپنے آپ کو پھنساتے ہیں جس سے بچ کے آپ آسانی سے اپنا وقت پاس کر سکتے ہیں؟ آپ جتنی آپ کو توفیق ہے وہ کام کرتے رہیں۔ ٹیلی فون ساری دنیا کے ہمیں الحمدللہ آتے ہیں، لیڈیز، جینٹس، بچے، بڑے، کوئی بھی کرے، لیکن ان میں سے کسی کو ہم اپنی پکی بہن بنا لیں، ماں بنا لیں، یہ اسلام میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بہن اس کی، ہمارے تو دیسی پنجاب میں کہتے ہیں بہن اودی جدی ہے، تی اودی جدی ہے، اے جڑی بنا والا کھاتا ہے نا، ایک کوئی بھی نہیں ہے۔ بنا کے بعد میں اور کوئی گناہ کرے نہ کرے، بے پردگی کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے تو آج کل اتنا گھوٹالہ چل رہا ہے کہ 2 حاجیوں کو بہن بھائی بنا کے بھیج دیں گے، غیر محرم ہے، ماں بیٹا بنا کے بھیج دیں گے، غیر محرم ہے، اور کہیں تو عارضی نکاح کر کے بھیج دیتے ہیں کہ 10-15 دن کے لیے تم میاں بیوی۔ انتہائی گھٹیا قسم کی یہ ساری کارروائیاں ہیں۔ ایک کتنا بڑا نیک عمل سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں اور اتنی اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آج کا میڈیا یعنی فیس بک، واٹس ایپ پر قرآنی آیات پوسٹ کرتے ہیں جن کے شروع میں کوئی بسم اللہ بھی نہیں لکھی ہوتی، بلکہ ان کا روزانہ کا معمول بنا ہوا۔ جب ان سے کہیں تو جواب ملتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شروع بسم اللہ سے کیا جائے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ کہنا کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع اجزا، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ مقطوع ہے، وہ دم کٹا ہے، یعنی وہ بیکار ہے۔ بسم اللہ ہر کام سے پہلے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں لکھتا کہ میسج آیا اور میسج آگے بھیج دیا ہے نا، کہتے ہیں کہ 30 لوگوں کو سینڈ کرو اور اتنے لوگوں کو سینڈ کرو، اس نے اسی جذبے پہ آپ سینڈ کر دیا، نہ اس نے بسم اللہ لکھا تھا نہ اس نے لکھا۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی کو کوئی مفید، جائز، شرعی میسج بھیجنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔
رہا مسئلہ کہ قرآن کریم کی آیت روزانہ کے معمول کے حساب سے کوئی بھیج رہا ہے تو ہر آیت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم ہے 114 آیات کے شروع میں 113 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے براءۃ من اللہ ورسول، وہ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح 114 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ جب آپ شروع سے پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور شروع سے نہیں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ اعوذ باللہ پڑھو۔ آپ شاید محسوس کیے یا نہیں، میں نے آج بسم اللہ پڑھ کے جو آیتیں 3 پڑھی تھیں بسم اللہ پڑھ کے پڑھی تھی۔ عادتاً میں ایسا نہیں کرتا، خطبہ مکمل کیا اعوذ باللہ اور آیت پڑھی، کیونکہ آج آیات کا آغاز تھا، سورت کا شروع تھا، اس لیے اعوذ باللہ کے ساتھ میں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر درمیان سے شروع کریں اعوذ باللہ پڑھیں اور آگے چل دیں، لہذا اتنا بھی اپنے آپ کو بسم اللہ سے نہ بگائیں کہ کوئی ضروری نہیں، نعوذ باللہ بسم اللہ کوئی ضروری نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ لکھنا ضروری ہے۔ ایک بات مسلسل چل رہی ہے، اسی کو آپ مسلسل لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھے آپ آپس میں کر رہے ہیں گفتگو، مسائل دینیہ پر ہے، گپوں میں تو یہ کیا بسم اللہ ڈالیں گے، مسائل دینیہ بھی ہیں تو ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ کر کے اپنی بات شروع کر لیں، اب وہ آگے والا بھی ایک مرتبہ شروع کر لے، اب جب تک آپ کی بات چلتی رہے گی ایک مجلس کے لیے وہ کافی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر میسج کے شروع میں بسم اللہ، لہذا اس بات کو ان دونوں اندازوں کے ساتھ سمجھ کے رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔